اپنے خیالات کا اظہار فرمائے مفتی عمران اعظم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد مجھ سے پہلے بڑے جاندار شاندار اللہ کے فضل سے خطاب ہو چکے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب سے عرض تو کی تھی کہ اب ان بیانات کے بعد میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ فلیکس پر آپ کا نام لکھوایا گیا ہے، اس کا بل تو آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ پھر ان کے اس مطالبے پر میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر تبدیلی لانے کا، انقلاب برپا کرنے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اس تبدیلی کے کئی مفاہیم ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم کی تبدیلی کی بات کی ہے، افراد کی تبدیلی کی بات نہیں کی، کیونکہ دنیا کے اندر جب بھی انقلاب برپا ہوتا ہے وہ فرد واحد سے نہیں، ایک پوری اجتماعیت سے دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تبدیلی کے لیے دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک انسان اور دوسرا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ تیسری بات اس آیت کے اندر یہ بیان فرما دی گئی، اگر تبدیلی کا آغاز انسانوں کی طرف سے ہوگا، رب تعالیٰ اس قوم کے اندر انقلاب پیدا فرما دے گا۔ اگر انسانوں نے اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہی نہیں چاہا، رب تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلیں گے۔
چوتھی بات کہ اس ایت مبارکہ کے اندر تبدیلی سے مراد کون سی تبدیلی ہے؟ ان اللہ لا یغیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم کو نہیں بدلتے جب تک اس قوم کے افراد اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ تو یہاں تبدیلی سے مراد مادی تبدیلی نہیں ہے، مٹیریلزم نہیں ہے، بلکہ روحانی تبدیلی ہے۔ جب تک لوگ اپنے اندر روحانیت پیدا نہیں کریں گے، لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر، قوموں کے اندر تبدیلی اور انقلاب پیدا نہیں ہوگا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر سرسری نظر ڈالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر روحانیت پیدا کر کے ان کو اس قابل بنا دیا تھا کہ انہوں نے مختصر عرصے کے اندر دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور روحانیت کا محور اور مرکز وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے رب تعالیٰ کی محبت کی بنا پر۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر رب تعالیٰ کی محبت نہیں بیٹھے گی، ہمارے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوگا، ہم ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، ہماری عادتیں، ہمارا رہن سہن، ہمارے رویے، ہمارا انداز گفتگو اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک ہمارے دل کے اندر رب تعالیٰ کی محبت نہیں بیٹھ جاتی۔ امام ابن رجب جامع الحکم کے اندر روایت لے کر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من کل قلوبکم، اپنے دل کی گہرائی سے رب تعالیٰ سے محبت کیا۔ جب ہمارے دلوں کے اندر رب تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی، ہماری دنیا ہی بدل جائے گی، ہماری سوچ بدل جائے گی، ہمارے رویوں کے اندر بدلاؤ آ جائے گا، ہمارے لین دین ان کے اندر بہتری آ جائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی کے اندر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں القلب انما خلق لاجل حب اللہ، رب تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر جو دل پیدا کیا ہے، اس کو رب تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر رب تعالیٰ کی محبت جگہ نہیں پکڑے گی، ہمارے اندر کوئی بھی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ فرعون کی قوم کے جادوگروں کو دیکھ لیجیے، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی زیر قیادت مقابلہ کرنے کے لیے آئے، میدان کے اندر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو موقع دیا، چانس دیا کہ آپ کچھ پہلے دکھائیں گے یا ہم پہلے دکھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا میدان کے اندر، وہ دیکھتے ہی دیکھتے میدان سانپوں سے بھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ کر ڈر گئے اور ڈر کر بھاگنے لگے۔ رب سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے روکا، فرمایا کہ لا تخف، موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، جو تیرے ہاتھ کے اندر ہے تو اس کو پھینک۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اندر عصا کو میدان کے اندر پھینکا، رب تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا اژدہا بنا دیا. اس نے آنے واحد کے اندر میدان کے اندر سارے سانپوں کو نکل گیا. اب یہاں سے میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. جب قوم فرعون کے جادوگروں نے دیکھا کہ ہم اس فیلڈ کے ماہر ہیں، تجربہ کار ہیں، ہماری زندگیاں اس میدان کے اندر بیتی ہیں، جو موسیٰ نے دکھایا یہ جادو نہیں ہے. ان کے دل کے اندر رب تعالیٰ کی حقانیت پیدا ہو گئی، رب تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر سودائے قلب کے اندر جا بیٹھی. انہوں نے خوف و خطر سے نہ ڈر ہوتے ہوئے، خطرات کی پرواہ کیے بغیر میدان کے اندر ہی اعلان کر دیا، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو، میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت کاٹ کر، سولی پر لٹکا کر، کھجور کے تنوں پر لٹکا کر، تڑپا تڑپا کر ماروں گا. ان جادوگروں نے کیا کہا؟ کہا موسیٰ اے فرعون، جو تو نے کرنا ہے کر لے، فقس ما انت قاسم، جو تو نے کرنا ہے کر لے. اب ہمارے دلوں کے اندر رب تعالیٰ کی محبت، رب تعالیٰ کی عظمت، رب تعالیٰ کی حقانیت پیدا ہو چکی ہے. اب ہم اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے. تو ہمیں کاٹ دے، ہمارے مخالف سمت آزاد کاٹ دے، تڑپا تڑپا کر مار دے، رب تعالیٰ کی محبت کی خاطر ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہوتی ہے رب تعالیٰ کی محبت. ایک میدان کے اندر، ایک مجلس کے اندر ان کے دل کی دنیا بدلی، ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے خاندانوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے مال و متاع کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آج ہم کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے. جس دن ہمارے دلوں کے اندر بھی رب تعالیٰ کی محبت پیدا ہو گئی، ہماری زندگیوں کے اندر بھی انقلاب پیدا ہو جائے گا. یہ تکمیل قرآن کی مجلس ہے. اسی حوالے سے مجھے امام ابن رجب نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا ارشاد نقل کیا ہے. جامع الحکم کے اندر نقل کرتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جائے، تمہارا من رب تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے پڑھتے بھرے گا ہی نہیں. تم قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے، قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے، تمہارا دل روکنے کا نام نہیں لے گا اگر تمہارے دل پاک ہو جائے. اگر دل پاک نہ ہو تو 10 منٹ 20 منٹ قرآن پکڑنا ہم پر بھاری ہو جاتا ہے. مر چکی ہے ہماری روحانیت، مر چکا ہے ہمارا ضمیر کہ رب تعالیٰ کی کتاب مقدس کے لیے آدھا گھنٹہ ٹائم دینے کے لیے، اس کو ہاتھ میں پکڑنے کے لیے، اپنی نگاہیں اس پر جمانے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ہمارا ہاتھ تھک جاتا ہے، ہماری آنکھیں دکھنے لگ جاتی ہیں، سر کے اندر پین ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور موبائل 6 گھنٹے 8 گھنٹے پوری رات پکڑتے رہے، ہاتھ بھی نہیں تھکتا، آنکھ چمکتی بھی نہیں، آنکھ بند بھی نہیں ہوتی، اور ہمارے سر کے اندر پین بھی نہیں ہوتی.
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر روحانیت نکل چکی ہے۔ جب تک ہم اپنے دلوں کی دنیا کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ قرآن کے ساتھ محبت، علوم شریعہ کے ساتھ محبت، یہ اسی وقت ہوگی جب ہمارے دل پاک ہوں۔ امام ابن رجب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لے کر اپنی کتاب جامع الحکم کے اندر، میرا سارا مواد اسی کتاب سے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من احب القرآن احب اللہ ورسولہ، جس انسان کے دل کے اندر رب تعالیٰ کی کتاب کی محبت پیدا ہو جائے گی، ہو نہیں سکتا کہ وہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے، یہ لازم ملزوم ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی محبت ہی ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے، ہمارے معیار بدلتے ہیں، ہمارے رویوں کے اندر بدلاؤ آتی ہے، ہماری سوچ کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی محبت نہیں ہے تو ہماری دل کی دنیا ویران ہے۔ جب دل پاک ہو جائے گا نا، اس وقت ہماری زبان سے ایک کلمہ بھی نکلے گا رب تعالیٰ کا، اس کی بڑی ویلیو ہے۔ سی مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض۔ جب دل پاک ہو انسان کا، وہ اپنے دل کی گہرائی سے سبحان اللہ کا کلمہ ایک دفعہ ادا کرے گا، رب تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے زمین و آسمان کے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ وہ الحمدللہ پڑھے گا، زبان سے ایک دفعہ کہے گا، دل کی گہرائی سے ادا کرے گا، رب تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے زمین و آسمان کے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ باقی کرتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اگر یہ نہیں ہمارا بدلہ، اگر ہمارا دل پاک نہیں ہوا، ہماری عبادت بے روح ہے۔ یہی وجہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں، حج عمرہ کر لیا کوئی تبدیلی نہیں، کیونکہ ابھی ہم نے سودائے قلب کے اندر رب تعالیٰ کی محبت کو جگہ ہی نہیں دی۔ جس دن رب تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل کی اندر جگہ دے دی، ہماری ہوا ہی بدل جائے گی۔ اس دن ہماری زندگی کا پہلا دن ہوگا جس کے اندر ہمارے دلوں کے اندر روحانیت پیدا ہو چکی ہوگی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے کہ 3 مواقع ہوتے ہیں اپنے اندر روحانیت پیدا کرنے کے، اپنے دل کے اندر ایمان پیدا کرنے کے۔ ان 3 مواقع پر انسان بآسانی اپنی جانچ پڑتال کر سکتا ہے کہ آیا میرے اندر ایمان موجود ہے، میرے اندر روحانیت موجود ہے یا نہیں۔ پہلا مقام بیان فرماتے ہیں عند استماع القرآن، اگر قرآن سنتے وقت آپ پر رونگٹے طاری ہو جائے، کبھی طاری ہو جائے، رب تعالیٰ کی ہیبت، رب تعالیٰ کا جلال طاری ہو جائے، سمجھ لیں آپ کے اندر ایمان بھی موجود ہے، آپ کے اندر روحانیت بھی موجود ہے۔ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، بڑے دل سوز انداز کے اندر پڑھا جا رہا ہے، بڑا دل نشین انداز کے اندر پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس قرآن کو سنتے وقت ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، تو سمجھ لے کہ میرا ضمیر مر چکا ہے۔ اور دوسرا مقام عند مجلس العلم، یقیناً محترم عبد المغیث قاری حفیظ الرحمان جو میرے بہت ہی مقرب ساتھی ہیں،
ان کے بیان بڑے قابل دید اور بڑے دل سوچ، دل کو اپنی طرف کھینچنے والے. اگر ان بیانات کو سنتے وقت ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی، اپنے اندر کوئی فیلنگ محسوس نہیں کی، تو اس کا مطلب ہمارے اندر وہ روحانیت نہیں ہے. اور تیسرا مقام امام ابن القیم بیان فرماتے ہیں، عند الخلوت، تنہائی کے اندر. اگر بندہ خلوت کے اندر ہے، تنہائی کے اندر ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، جو چاہے کر سکتا ہے، اگر وہ اپنی تنہائی کے اندر، اپنی خلوت کے اندر رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، وہ خلوت کو قیمتی بنانے کے لیے وہ رب تعالیٰ کے سامنے آہوزاریاں کرتا ہے، تو سمجھ لے کہ اس کے اندر ایمان بھی ہے، اس کے اندر روحانیت بھی ہے. تو اصل باتیں جتنی کر لی جائیں، نتیجہ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے دلوں کے اندر رب تعالیٰ کی محبت کو پیدا نہیں کریں گے، اس وقت ہمارے اندر کچھ نہیں ہونے والا. آخری قول میں امام وہیب رحمت اللہ علیہ کا بیان کرتا ہوں کہ ہمارے اندر کیوں نہیں روحانیت آ رہی. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے وقت کیوں نہیں ہمارے اندر یہ فیلنگ پیدا ہوتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے وقت رب کا تصور آنے کی بجائے پوری دنیا کے اندر گلوبل ولیج کا ہم راؤنڈ کر لیتے ہیں. یہ ہماری عبادات کیوں بے اثر ہے؟ امام وہیب رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، اَيَجِدُ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَن يَعْصِ اللَّهَ، حضرت بتلائیے جو انسان رب تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اپنی عبادات کی مٹھاس، عبادات کی لذت، عبادات کی شرینی اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں؟ امام وہ ہے فرماتے ہیں لا، قطعاً نہیں. نافرمانی کرنا تو دور کی بات، ولا من اہم بمعصیت، جو انسان کسی نافرمانی کا ارادہ بھی کرے گا نا، رب تعالیٰ اس برے ارادے کی نحوست کی وجہ سے اس عبادت کی لذت، اس عبادت کی مٹھاس، اس عبادت کی شرینی اس کے سینے سے نکال لے گا. آج ہماری عبادات کی بے اثر ہونے کی، ہماری عبادات کے بے روح ہونے کی بنیادی وجہ کہ اس دل کے اندر ابھی تک ہم نے اپنے رب کی محبت کو جگہ نہیں دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر